لوگوں کو شاید یہ امپریشن جاتا ہے کہ جی بڑے اچھا بہت ساری جگہوں پر موسم ہے اور بڑے گلیشیئرز بن رہے ہیں, اور گلیشیئر پگھلنے سے بھی جو پانی میسر ہوتا ہے وہ بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ نہ صرف بارشیں کم ہوئی ہیں بلکہ برف باری بھی کم ہوئی ہے. تو اب خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے میدانی اور پہاڑی علاقے ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں, خاص طور پہ اسکردو جیسا سرد علاقہ. یہاں پر برف باری میں کمی نے جو روایتی گلیشیئرز کا انحصار تھا وہ خطرے میں ڈال دیا ہے. اب مقامی جو کسان ہیں انہوں نے ماہرین کے ساتھ مل کر اس چیلنج کے لیے ایک جدید حل نکال لیا ہے, یعنی کہ مصنوعی گلیشیئرز یا آرٹیفیشل گلیشیئرز کے ذریعے پانی کو محفوظ کرنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے. تو اس تکنیک کے ذریعے ندیوں سے اب پانی پائپ کے ذریعے لایا جا سکے گا. بالکل جی, پانی کو محفوظ بنانے کا یہ جدید طریقہ کتنا مؤثر ہے, کتنا اہم ہے, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے پروفیسر ذاکر حسین اور فوکل پرسن ہیں گلیشیئر اسٹڈیز یونیورسٹی آف بلتستان کے. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائے گا مصنوعی گلیشیئرز یا جو آئس ٹاورز جن کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم. آئس ٹاور جو ہے وہ ایک پیورلی انڈیجینس طریقہ کار ہے جس میں ہم ہائی الٹیچیوڈ پہ موجود سپرنگ سے پانی کو گریویٹی پہ لا کے سردیوں کے جو 4 مہینے فریزنگ ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں شاور کر دیتے ہیں مناسب جگہ پر, اور وہ 4 مہینے پورا وہ پانی جو پہلے پرکولیٹ ہو رہی ہوتی تھی وہ اوپن ایئر میں ایک زبردست آئس ٹاور بن جاتا ہے, ایک آئس ریزروائر بن جاتی ہے, سالڈ واٹر ریزروائر. اور وہ جب میلٹنگ کا سیزن آ جاتا ہے لیٹ مارچ اور ارلی اپریل سے, تو وہ میلٹ ان کی گریجولی سورج کی دھوپ سے میلٹ ہو کے اس پانی میں شامل ہو جاتا ہے, اور یہ اس واٹر ریسورس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جو ہمارے ارلی سپرنگ اریگیشن کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت لداخ میں بھی تھا, وہاں اس کو ایز آئس ٹوپا کہتے تھے, لیکن ہم اس کو آئس ٹاور کہتے ہیں. یہاں پر کوئی پاور استعمال نہیں ہوتی اور اس کی شکل سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, ہمیں صرف ایک آئس بلک چاہیے, آئس ماؤنٹ چاہیے. اور اس وقت 15 سے 20 تقریباً 15-16 گاؤں میں جو ہے یہ آئس ٹاورز بن چکے ہیں, اور اس سے کمیونٹیز استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں ذرا سے یہ بتائیے گا, ایک آئس ٹاور کی ہم بات کریں, اس سے کتنا پانی سٹور ہو سکتا ہے اور کتنے لوگ یا کتنے رقبے کو یہ پانی فراہم کر سکے گا؟ جی, ایک آئس ٹاور جو اریگیشن اسکیل کا جو ہم آئس ٹاور کہتے ہیں وہ 220 ملین پلس کیوبک فیٹ ہوتی ہے. اچھا, آئس کی جو والیوم ہے, اور وہ والیوم ایک چھوٹے سے درمیانے سے گاؤں کی 2 ٹرن کو اریگیشن ٹرن کو جو ہے نا فلفل کر سکتی ہے. اچھا سر, یہ بھی بتائے گا کہ گلگت بلتستان کے کون کون سے اضلاع میں یا پھر کون سی وادیوں میں ابھی تک آئس گلیشیئرز جو مصنوعی ہیں یہ قائم کر دیے گئے ہیں؟ جی, اس وقت ہمارے پاس اسکردو میں بھی ہے, گانچے میں بھی ہے, اور ضلع کھرما میں بھی, ان تینوں میں جو ہے آئس ٹاور بنے ہوئے ہیں. رندو میں ہے, تھوار میں اس سال کا بنایا ہوا ہے, گانچے میں اورل کیرس اور ہلدی میں ہے, مچلو میں ہے, ادھر پاری کھرما میں ہے, آگے سنگھ کرمو میں ہے, چچے تھا میں ہے. تو کافی جگہوں پر یہ موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ کمیونٹیز نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی شروع کیا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا, اب ظاہر ہے اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اس کو استعمال کرنے کے لیے جو مقامی لوگ ہیں ان کو تربیت بھی دینا ضروری ہے, تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کچھ انتظام کیا ہے؟ جی بالکل, ہماری یونیورسٹی جو ہے, ہم جو ٹیم ہے, ہم مقامی کمیونٹی کو باقاعدہ ٹرین کرتے ہیں. پہلے اس کی سائٹ سلیکشن کے لیے ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد اس کی انسٹالیشن کے بعد اس کی مینٹیننس کے لیے ان کو باقاعدہ بریفنگ اور پروفیشنل ورکشاپس جو ہے کیے جاتے ہیں. اچھا, اور یہ جو لیبر استعمال ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے میں, ان کو تربیت کون فراہم کر رہا ہے؟ اس میں کوئی خاص زیادہ ہائی ٹیک لیبر تو نہیں ہے, وہ عام پائپ لیئنگ کا ہے, پلمبنگ کا مین کام ہوتا ہے, وہ ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی والے. تو ذاکر صاحب یہ بتائیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کون کون سے مؤثر اقدام اٹھانے پڑیں گے ہمیں؟ جی, موسمیاتی تبدیلیوں سے مائکرو لیول پہ نمٹنے کے لیے ہمارے پاس گلیشیئر اگانے کے, مصنوعی گلیشیئر بنانے کے 3 اہم طریقے اس وقت موجود ہیں. پہلا ہے گلیشیئر گرافٹنگ, جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہے جو ڈیکیڈز پہ چلتا ہے. وہ یعنی کہ کمیونٹیز گلیشیئر اگاتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے, اس پہ پھر تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ آئس ٹاورنگ کا ہے. آئس ٹاورنگ جو ہے وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے مصنوعی گلیشیئر بنانے کا. اس کو ہم گلیشیئر نہیں کہتے ہیں, خیر
عام زبان میں ہم گلیشیئر کہتے ہیں، ویسے وہ آئس ماؤنٹ ہوتی ہے. آئس ماؤنٹ وہ ہمیں صرف جو واٹر شارٹیج ہے اس کو میٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. اچھا تھرڈ جو ہے وہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی آف بلتستان میں نے خود اس کو لیڈ کر کے ہم نے کیا تھا، وہ ہے ایولانچ ہارویسٹنگ کا. ایولانچ جہاں جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں پر وہ ایک ریگولر فینومینا ہوتا ہے، اور جس میں ایولانچ برفانی تودے آ کے گرتے ہیں اور وہ بڑے رقبے پر پھیل کر ضائع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے خاص جگہوں پر اس پہ ایک بہت ہائی ٹینسائل جو راپ ہے، اسٹیل راپ، اس سے جس سے سسپینشن برج بنتی ہے، اس کا میش بنایا ہے اور اس میں ٹریپ کیا ہے. تو وہ جو سنو بلک ہے، وہ سنو بلک اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے، ہونے کے بعد وہ کنڈینس ہوتا ہے اور وہ ایک زبردست سالڈ واٹر ریزروائر بن جاتا ہے، اور وہ بھی ایک پانی کا ذریعہ بن رہا ہے. اور اس وقت میری معلومات کل پرسوں ہی اطلاع ملی ہے، ہمارے 2 جو ایولانچ ہارویسٹنگ کے سائٹس ہیں وہ فل ہو چکے ہیں، اور اس میں تقریباً اونچائی جو ہے 45 فٹ اور باقی رقبہ جو ہے پیچھے کافی رقبہ ہے، اتنے کی آئس جو ہے نا وہ ایکومولیٹ ہو چکا ہے. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ پروفیسر ذاکر حسین، ڈاکٹر ذاکر